اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا متمسکین بولایت امیر المومنین و اولاد المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سب سے پہلے نور چینل کا بہت شکریہ جس کے پلیٹ فارم سے ہم ایک دوسرے کو اس عید سعید کے موقع پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام کائنات کے ملت تشیع ولایت علی علیہ السلام سے منسلک رہنے والے ان تمام مومنین کی خدمت میں تہہ دل کے ساتھ اس دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار انہیں بہت دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، زیارت امام کو نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم اس خوشی کے موقع پر ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، آمین۔ کہا غدیر میں خالق نے مصطفیٰ سے کہ ہم کہا غدیر میں خالق سے مصطفیٰ سے کہ ہم علی کے ذکر پہ نعمت تمام کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم تمہارے دین کو مکمل کرتے ہیں اس بڑی نعمت کے ساتھ جس کا نام ولایت علی علیہ السلام ہے۔ عید غدیر ایک ایسی حدیث ہے کہ جو ایک متواتر حدیث ہے، یعنی پروردگار عالم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ایک خاص عنایت رہی ہے کہ یہ حدیث ہر ایک تک پہنچے اور سب پر اس کی حجت تمام ہو جائے اور کسی سے یہ پوشیدہ نہ رہے۔ آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں صفحہ نمبر اس کی جلد 1 پہلی اور صفحہ نمبر 14 سے 61 تک میں 110 اہل سنت کے علماء کا تذکرہ کیا ہے، جس میں انہوں نے عید غدیر کو روایتی طور پر اس کی روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے کنز الاعمال ہے، تاریخ خطیب بغدادی ہے، اور مناقب خوارزمی ہے، اور اس کے بعد تہذیب التہذیب ہے، جناب ام سلمہ زوجہ رسول خدا کی روایت موجود ہے۔ اور یہ حدیث غدیر ایک ایسی حدیث ہے کہ جو سورج کی طرح روشن ہے اور اتنی واضح ہے کہ بغیر بتائے بھی نظر آتی ہے کہ دین ہے تو اس کا محافظ بھی ہے، اور اس کا محافظ صرف اس تک نہیں بلکہ ہر دور میں اسی علیہ السلام کی ایک نسل کا بیٹا، اسی حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا ہر دور میں اس کی حفاظت کرتا رہا۔ اس سے انکار وہی کر سکتا ہے جو دل کا اندھا ہو، جسے نظر کچھ بھی نہ آتا ہو۔ اور جب ہم اس کی فضیلت پر نظر ڈالتے ہیں تو رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کی عظیم ترین عید عید غدیر ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جن فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے عید غدیر میں جو ولایت علی علیہ السلام کو جنہوں نے اقرار کیا وہ ایسے ہی ہیں جیسے جناب آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتے، اور جنہوں نے ولایت سے انکار کیا ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسا شیطان جس نے جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہاں پر بہت خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم روز قیامت 4 دنوں کو دلہن کی طرح سجا کر پیش کرے گا، جس میں روز عید الفطر ہے، روز عید قربان ہے، روز جمعۃ المبارک ہے، اور روز عید غدیر ہے۔ یعنی ستاروں کے درمیان اس کے جھرمٹ میں ایک خوبصورت چاند اگر ہے تو وہ عید غدیر ہے۔ عید غدیر کی ہم اس آیت پر جب تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، الیوم اکملتم، آج کے دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کو مختلف علماء نے مختلف اس پر روشنی ڈالی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس دن سے مراد یوم بعثت ہے، جس دن رسول خدا نے اعلان کیا، مابعوث ہوئے، اور اس دن کو
اس دن کو اس یوم کہا گیا جس دن رسول خدا مابعوث ہوئے۔ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو جب مابعوث ہو رہے ہیں ابھی تو دین کا آغاز ہے، اسلام کی تعلیمات باقی رہتی ہیں، تو یہ دین کی ابتدا ہے، یہ دن وہ دن شمار نہیں ہو سکتا جس میں دین مکمل ہو گیا، دین اتمام تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، جسے قرآن میں فتح مبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب ابراہیم نے مکہ پر حملہ کیا تو اس کے بعد کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی بھی نہیں ہے جو مکہ کو فتح کر سکے، لیکن رسالت مآب جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور پھر واپس فتح مکہ کے لیے مکہ تشریف لائے ہیں، تو بغیر کسی ذرہ بھر نقصان کے، حتیٰ کہ کسی کے ناک سے خون تک نہیں بہا، کسی کو کوئی زخم نہیں آیا، کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ کو فتح کیا کہ قرآن نے اس فتح کو فتح مبین کہا۔ مگر یہ واقعہ سن 8 ہجری کا ہے، تو بھی یہ دن وہ دن نہیں جس کا سورہ مائدہ اعلان کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دن کا مختلف علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دن سے مراد وہ دن ہے جس دن مشرکین مکہ، جس دن منی کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول نے مولا کائنات کو سورہ توبہ دے کر کہا کہ مشرکین کے درمیان میں جا کر آپ اس کی تلاوت کریں، تو وہ دن اس سے مراد لیا جاتا ہے جس دن یہ واضح طور پر اعلان ہو گیا کہ مشرکین جو ہیں وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ ابھی تک سب مل کر عبادت کرتے تھے، آج کے دن یہ اس بات کو واضح اعلان کیا کہ اب مسلمان علیحدہ عبادت کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی مشرک عبادت نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی اور کفار کی بہت بڑی شکست کا دن تھا۔ لیکن یہ دن جو ہے یہ بھی 9 ہجری، سورہ برات جو ہے وہ 9 ہجری کو ہی، تو اس سے مراد بھی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نہیں ہے۔ تو تمام پر روشنی ڈالتے ہوئے پھر یہ ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس یوم سے مراد یوم عید غدیر ہے، جو 10 ہجری جمعرات کے دن میدان غدیر میں رسول خدا نے ایک کثیر مجمع میں اس بات کا اعلان کیا کہ یہ صرف ولایت کا اعلان نہیں بلکہ یہ دین کی محافظت کا بھی اعلان ہے، اور دین جو حضرت آدم سے آغاز ہوا تھا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور 1,24,000 انبیاء کی تمام محنتیں، مشقتیں، ان کی تمام مشکلات، اور وہ تمام جو خدا اپنے دین کی فتح اور بلندی چاہتا تھا، وہ تمام آج خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں یہ نبوت اختتام تک پہنچ رہی ہے اور ولایت کا آغاز ہو رہا ہے، اور صرف ولایت کا نہیں بلکہ دین کے محافظ کا بھی اعلان ہو رہا ہے، جب نبی نے امامت کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اپنی پاک زبان سے وحی کے جملات کی طرح کہ جن کی زبان بغیر وحی کے نہیں بول سکتی، تو آپ نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں نبی مولا اس کا یہ علی مولا۔ تبھی ایک شاعر نے بہت اچھا کہا، سچ یہ ہے دین و دنیا کا سلطان علی ہے، پھر حشر میں اور قبر کا سامان علی ہے، ایمان کے متوالیو ایمان کی کہہ دوں، ایمان کی قسم میرا تو ایمان علی ہے۔ مولا کائنات ایک اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ پروردگار عالم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے میں بہت سی لاتعداد بے شمار نعمتوں کے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت عظمیٰ کو ہم پر نازل کر کے اس دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کیا اور آخرت میں بھی اس نے ہمیں باعزت کیا۔ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ دنیا کے ہر موڑ پر ہم جب اس نعمت کو بلاتے ہیں تو ہم صرف یا علی مدد کہتے ہیں، دل سے، زبان سے اور یقین کے ساتھ کہ امام ہماری ضرور مدد کرتے ہیں۔ اور اس دین کو، اس دن عید غدیر کو جو انکار کرتا ہے اس کے بارے میں
سورہ معارج کی آیت پہلی، دوسری، تیسری آیت نازل ہوئی، اور اس پہ ہم جب پڑھتے ہیں تو یہی کہا کہ جو عید غدیر کا انکار کرتا ہے اس پر عذاب الہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں بھی اس کا ریفرنس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں دیا کہ جو غدیر کا انکار کرتا ہے اس کی مثال اس عورت کسی ہے، اس بڑھیا خاتون کسی ہے کہ جو اپنے دن میں آدھا دن جو ہے وہ اپنا دھاگا بنتی ہے، سوت بنتی ہے، اور آدھا دن اسے ادھیڑتی رہتی ہے۔ جب جناب سیدہ اپنے خطبے میں اپنے اس بات کا اعلان کیا کہ جنہوں نے عید غدیر کو سنا اور بھلا دیا، ان کی مثال ایسی ہے، وہ جتنے بھی اعمال کریں، وہ جتنی بھی خدا کی عبادتیں کریں، انہوں نے ولایت جیسے حکم خدا سے انکار کر کے اپنی تمام عبادتوں کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی ضائع کر دیا، بالکل ایسے جیسے وہ عورت جو ہے وہ آدھا دن دھاگا بنتی ہے اور آدھا دن اسے خود ہی سے ادھیڑ دیتی ہے۔ مولا کائنات صرف ایک ملک کے مولا نہیں، 2 ملکوں کے مولا نہیں، پوری کائنات کے مولا ہیں، اور پروردگار عالم کا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں ہم سب کو ان کا موالی قرار دیا، ہم سب کے دلوں میں ان کی محبت عطا فرمائی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں خود اپنے لیے اور اپنے تمام محبان اہل بیت کے لیے ایک چھوٹی سی حکایت کی روشنی میں بیان کرتی چلوں۔ ایک شخص کسی کے گھر مہمان گیا، اور جب وہ دسترخوان لگا تو اس کا نوکر جو تھا، مالک کا نوکر آیا اور اس نے دسترخوان پر برتن رکھے۔ اس کے ہاتھ سے کبھی پلیٹ گر جاتی تھی، کبھی پانی گر جاتا تھا، کبھی اس کے ہاتھ لرز جاتے تھے۔ تو مالک نے اپنے مہمان کے سامنے کہا کہ میں نے اس کو اتنے عرصے سے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کے ہاتھوں سے کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے، ابھی تک یہ ٹرین نہیں ہوا اور ابھی تک یہ مجھے سمجھ نہیں سکا۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جب کھانا کھا رہے تو گلی میں ایک شور ہوا۔ تو جیسے ہی مالک نے کہا، مہمان سے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں یہ شور کیسا ہے۔ جب وہ باہر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اندر آیا تو مہمان نے پوچھا خیریت تھی، باہر شور کیسا تھا؟ کہا کہ میں جب باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے نوکر کو ساتھ والے لوگ جو ہیں وہ مار پیٹ کر رہے ہیں، کسی بات پہ کوئی مسئلہ ہوا تو وہ اس کو مار رہی ہیں۔ کہا میں اس کو ان سے بچا کر لے کر آیا ہوں، اور کہا کہ جو غلطی ہے میرے سے بات کریں، آپ اس سے بات نہ کریں۔ جب وہ ان کو لے کر آیا تو مہمان نے بڑی حیرت سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اس کی برائیاں کر رہے تھے، اور اب اس کی طرفداری کر کے اس کو اپنے ساتھ اندر لے کر آئے۔ تو مالک نے بڑے سے کہا وہ کچھ بھی ہے، میرا نوکر ہے، میرا غلام ہے، میرا بندہ ہے۔ تو ہم یہاں پر اپنے امام سے کہتے ہیں کہ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم دین کے معاملات میں بہت پیچھے ہیں، لیکن ہم دل سے کہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اس محبت کو اپنے اندر اپنے ماں باپ سے لیا، اور اس محبت کو اپنی اولادوں میں انشاءاللہ منتقل کر رہے ہیں، اور جب تک زندہ ہیں کرتے رہیں گے۔ تو مولا ہمارے اوپر بھی جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مولا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، وہ ضرور ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ عید غدیر کی کچھ بہت خوبصورت، جیسے کوئی بہت اہم دن ہوتا ہے تو اس کی اہمیت اس کے اعمال سے بھی نظر آتی ہے۔ تو عید غدیر کے بھی اعمال ہیں جس میں بہت خوبصورت کہا کہ ہم چاہیں ہمارے گھر حضرت آدم تشریف لائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیں، حضرت یعقوب آئیں، حضرت یوسف آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں، خود رسول خدا تشریف لائیں، امام تشریف لائیں، امام زمانہ تشریف لائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی مومن کا کھانا کر دیں۔ تو روایت کہتی ہے کہ عید غدیر اگر کسی مومن کا کھانا کر دیں تو سمجھیں ان کے گھر انبیاء تشریف لائے، صالحین تشریف لائے، شہداء تشریف لائے۔ تو ہمارا لیے ایک اہم موقع، یعنی عید غدیر کے دن جب ہم کھانا بنائیں تو اس یقین کے ساتھ بنائیں کہ میں روز کھانا بناتی ہوں، لیکن آج کا کھانا جو ہے وہ
مولا کی ولایت کے صدقے میں بہترین قسم کا کھانا، اور آج دسترخوان پہ جہاں میرے بچے بیٹھیں گے، جہاں میرے گھر والے بیٹھیں گے، میرے شوہر بیٹھیں گے، وہاں میرے امام بھی تشریف لائیں گے، وہاں حضرت آدم بھی تشریف لائیں گے، وہاں پر 1,24,000 انبیاء آج میرے مہمان ہوں گے، کیونکہ آج کا دن غدیر کا دن ہے۔ روزے عید غدیر میں روزہ رکھنے کی بہت اہمیت ہے۔ کہا کہ اگر کسی شخص کو طویل عمر ملے اور وہ عمر اتنی ہے کہ قیامت آ جائے اور وہ روزانہ روزہ رکھے، لیکن غدیر کا روزہ اس روزے سے کہیں زیادہ بلند درجہ اور بلند ترین ثواب کا حامل ہوگا جو عید کے دن وہ روزہ رکھتا ہے۔ غسل کا بہت اجر و ثواب ہے، اور پھر مومنین کے دلوں میں خوشی کو داخل کرنا، کوئی بیمار مومن ہے اس کی تیمارداری کرنا، اس کی عیادت کرنا، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، کسی کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو عیدی دینا، اور یہ دن تمام پریشانیوں سے دور کر کے، تمام تفکرات سے، تمام غموں کو دور کر کے کہ یہ دن میرے امام کی مولایت کا دن ہے، یہ دن میرے امام کی امامت کا دن ہے، یہ دن میرے امام کے سر پر تاج پوشی کا دن ہے۔ تو پروردگار ہمیں اپنے امام سے سچی محبت عطا فرما، اور ان کے اقوال پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں امام کی لذتوں کو محسوس کر سکیں، اور اپنی زندگی کے اختتام پر کوئی آ ہی نہ آئے، میرے مولا مشکل کشائی کرتے ہوئے ضرور تشریف لائیں۔ آمین یا رب العالمین۔